السلام علیکم۔ اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے عید سے دید تک۔ ناول کی رائٹر ہیں عالیہ ہیرا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ہم سے ایک بار بھی جیتا ہے نہ جیتے گا کوئی، وہ تو ہم جان کر کھا لیتے ہیں ماتیں اکثر۔ ہم نے ان تند ہواؤں میں جلائے ہیں چراغ، جن ہواؤں نے الٹ دی ہیں بساتیں اکثر۔ بس میں نے کہہ دیا مجھے شادی نہیں کرنی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے اس نے گویا حتمی فیصلہ سنایا۔ کیوں؟ شادی زندگی کے لیے ضروری نہیں۔ اس نے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ فتویٰ جاری کر دیا والدہ محترمہ نے۔ اگلے سال 34 سال کے ہو جاؤ گے۔ کوئی بات نہیں، وہ کھڑا ہو گیا۔ بس آپ آئندہ اس موضوع پر بات نہیں کریں گی۔ کمال ہے، والدہ محترمہ کو غصہ آ گیا، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی تھی، اور سارے خاندان میں عبیر کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے تمام ہم عمروں کی ہو چکی تھی، خود اس کے تینوں بڑے بھائیوں اور دونوں بہنوں کی ہو چکی تھی۔ اب اس کا نمبر تھا، مگر وہ تھا کہ شانے پر ہاتھ ہی نہیں دھرنے دیتا تھا۔ جانے کیا سوچے بیٹھا ہے۔ والدہ محترمہ بس بڑبڑ ہی کر سکتی تھیں۔ خاندان کی تمام لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، باہر رشتہ ڈھونڈنے کے لیے بیٹے کی رضامندی ضروری تھی۔ انہیں غصہ آنے لگا۔ سارا دماغ اس کا وہاج نے خراب کیا ہے۔ نہ خود شادی کرتا ہے اور نہ اسے کرنے دیتا ہے، کہیں جوڑی نہ ٹوٹ جائے۔ اتوشا بڑی بہو مسکرا کر برتن سمیٹنے لگی۔ طاہرہ، وہاج آئے تو مجھے بتانا، میں خبر لوں اس کی۔ چھوٹی بہو کو مخاطب کیا۔ اب سارا نزلہ وہاج پر گر رہا تھا۔ لگتا تھا اس دفعہ والدہ صاحبہ سنجیدہ تھیں، اور سنجیدگی سے اس کا سہرا ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا، اور ہر حال میں اسے پہنانا تھا۔ مگر وہ اخبار پڑھتے پڑھتے اس نے صفحہ پلٹا۔ دل بہت بوجھل انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ اخبار سائیڈ پر رکھ کر کاؤچ پر لیٹا اور آنکھیں موند لیں۔ حادثہ بہت شدید تھا۔ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ ستاروں کی کہکشاں کی طرح جھلملاتی نظر آئی تھی، ساتھ ہی اسے ہارٹ بیٹ مس ہوتی محسوس ہوئی تھی، اور جسے لے کر آج تک وہ گمشدہ اسی ہارٹ بیٹ کو تلاش کر رہا تھا۔ سنا تھا جو چیز جہاں گم ہو اسے وہاں ہی تلاش کرنا چاہیے۔ لگن سچی ہو تو ضرور مل جاتی ہے، اور وہ پابندی سے اس کوچے میں جا رہا تھا، دکان دکان تلاش کر رہا تھا، اور پھر تھک کر خاصی دیر تک چوڑی والے کے پاس بیٹھا رہا، مگر وہ ایک دھڑکن، وہ ایک گم ہوتا ہوا لمحہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی لگن سچی تھی یا پھر وہ اس کا خواب تھی؟ اگر خواب تھی تو پھر حقیقت میں نظر کیوں آتی؟ وہ خود سے سوال کرتا اور پھر کاروباری زندگی میں مصروف ہو جاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ والدہ محترمہ اپنا شکنجہ تنگ کرنے لگی تھیں، اور جو اگر انہوں نے دودھ نہ بخشنے کی قسم دے دی تو وہ کیا کرے گا؟ باوثوق ذرائع سے اسے معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے ڈبے کے دودھ کو منہ نہیں لگایا تھا، بلکہ خون جگر پی کر بڑا ہوا تھا۔ اس نے کرا کر کروٹ بدلی۔ دل کسی اور جانب دیکھنے کا تمنائی بھی نہیں تھا۔ عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں؟ حسرت سے سوچتا، اور پھر ایک خواب مسلسل میں گم ہونے لگتا۔ چاند چہرہ، ستارہ آنکھیں، شہابی رنگت، شگرفی ہونٹ، مخروطی انگلیاں، پرجا سا قد، سبز جھلملاتا آنچل، جھرنوں جیسی ہستی، دانتوں کی ہموار قطار، دائیں رخسار میں پڑتا ہوا گہرا سا ڈمپل، لہجے میں سادگی و بے ساختگی، سیاہ گہری پلکیں، کانوں میں ننھے ننھے سے وائٹ ٹاپس۔ چاند رات کی تمام مسرتیں اس کے چہرے پر تھیں۔ وہ اپنی 4-5 کزنز کے ہمراہ چوڑیاں پہننے کے لیے چوڑیوں کی دکان پر کھڑی چوڑیاں پہن رہی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی جاری تھا۔ عبیر یسانی چوڑی والے کے برابر والی دکان پر کھڑا عالم بے خودی میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے صاف و پاک تھا۔ اس کے چہرے کی قدرتی چمک اسے اجاگر کر رہی تھی۔ کیوپڈ کا تیر دھیرے دھیرے اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ حالانکہ وہ کوئی دل پھینگ قسم کا نوجوان نہیں تھا، مگر محبت ایک بار اپنا جال ضرور پھینکتی ہے، اور وہ بھی اسی لمحے گرفت میں آ گیا تھا۔ حادثہ بہت شدید تھا۔ اسے اپنی ہارٹ بیٹ مس ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ آج تمام تر و تازگی و لطافت سے اس پری جمال کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا، اور اپنی ہارٹ بیٹ کا متلاشی تھا جو سفید پری اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ وہ ان کے پیچھے گیا تھا۔ سب نے چاٹ کھائی تھی، ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو چھیڑ رہی تھی۔ شاید اس کی شادی ہونے والی تھی، اسے خوب لوٹنے کے چکر میں تھی، اور وہ بیچارہ دہائیاں دے رہا تھا، اور وہ خواہ مخواہ ان کے قریب کارڈز کے اسٹال پر کھڑا انہیں نوٹ کر رہا تھا۔ اسی چکر میں اس نے ایک کارڈ بھی پسند کر لیا تھا۔ صاف و شفاف خوبصورت مردانہ ہاتھ گلاب کی کلی مخروطی ہاتھ کی جانب بڑھا رہا تھا۔ کارڈ پر بنی شرمیلی سی لڑکی، جھکا ہوا چہرہ، سر سے ڈھلکتا ہوا آنچل، گریز و اجتناب کے درمیان کی کیفیت، حیا آلود مسکراہٹ، محبت کے تمام رنگ نمایاں تھے۔ اس نے کارڈ خرید کر مڑ کر دیکھا اور جلدی سے پیمنٹ کرنے لگا۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئی تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ تیزی سے بائک سٹارٹ کر کے ان کے پیچھے بھاگا، اور ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ بائک جھٹکے سے رک گئی۔ شاید پیٹرول ختم ہو گیا تھا یا کوئی اور خرابی تھی۔
بیچ سڑک پر نہ بائک چھوڑ کر جا سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پیچھے جا سکتا تھا، مگر پھر بھی اس نے بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ دور ہوتی گاڑی پر بھی نگاہ رکھی، مگر دونوں نے ہی ساتھ نہیں دیا اور جب سے اب تک وہ اسے بس ڈھونڈ ہی رہا تھا۔ وہ گمشدہ لمحہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا اور والدہ محترمہ تھی کہ اس کے دل و جگر سے بے نیاز اپنی حکمرانی کرنی چاہتی تھی اور اس کا دل تھا کہ کسی اور جانب توجہ ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی مکمل تازگی کے ساتھ اس کے ہمراہ تھی اور عبیر احسانی اس کے یک طرفہ عشق میں مبتلا تھا اور دعاؤں میں اسے مانگتا اور نظروں سے ڈھونڈتا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اور والدہ صاحبہ کا تقاضا بڑھتا ہی جا رہا تھا، عبیر شادی کر لے تاکہ میں بھی حج کرنے چلی جاؤں۔ چلے میں آپ کو حج کرا لاتا ہوں اپنے خرچے پر۔ کیوں، مجھے تمہارے بابا کے ساتھ جانا منع ہے کیا؟ نہیں، ان کے ساتھ اگلی بار کر لیجیے گا، پہلا حج تو مجھے بابا کے خرچے پر کرنا ہے۔ ان کے لہجے میں استحقاق ہوتا۔ ہاں، دوسرا حج میں تمہارے اور بہو کے ساتھ کر لوں گی۔ وہ بھی اس کی ہی والدہ ماجدہ تھیں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ جاتا۔ آپ کیا اس ٹاپک کو بھول نہیں سکتی؟ ہاں بھول سکتی ہوں اگر تم شادی کر لو۔ کب کرو گے؟ آدھا سر چاندی ہو گیا ہے، وہ توجہ دلاتی۔ نزلے سے ہوا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تیری عمر کے لڑکے 2-3 بچوں کے باپ ہیں، اس گھر میں بچے کم ہیں جو آپ میرے بچوں سے کھیلنا چاہتی ہیں، وہ تنک کر کہتا اور قریب سے گزرتے گبلو سے ٹیپو کو اٹھا کر ان کی گود میں ڈال دیتا۔ اس سے کھیلیں، میں ابھی آیا۔ وہ چکمہ دے کر نکل جاتا اور والدہ محترمہ اسے دیکھتی رہ جاتی۔ مگر کب تک؟ بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی؟ اب انہوں نے اپنا حلقہ احباب وسیع اور فرزند ارجمند کے گرد شکنجہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تینوں بہوؤں کو الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا، جلدی سے جلد لڑکی تلاش کی جائے۔ بہنوں کو تو فکر ہی نہیں ہے، انہیں اپنے گھر کے جمیلوں سے فرصت ملے تو بھائی کے متعلق سوچیں۔ اب سمارا اور امارا کو صرف عبیر کی شادی کا ہی کارڈ دیا جائے گا، انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ بیٹھ کر وہ تینوں بہوئیں انوشا، طاہرہ اور نتاشا کے ساتھ پلاننگ کر رہی تھی کہ شامت کا ہمارا عبیر ادھر آ نکلا۔ اماں جان، کس کی شادی کا کارڈ آیا ہے؟ وہ لاڈ و دلار سے ان کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ والدہ صاحبہ نے ایک نگاہ کرم اس سے دیکھا۔ لائیے میں امارا کو دے آؤں، کافی دن ہو گئے ہیں اس سے ملے ہوئے۔ انوشا شوخی سے مسکرائی۔ ممی بتا دیں، ہے ایک نافرمان ناہنچار فرزند جسے ماں کا احساس ہی نہیں، مارے گئے برے پن سے۔ وہ سنبھل کر بیٹھا۔ میرے خیال میں آج کل تینوں ٹائم صرف یہی موضوع زیر بحث رہتا ہے۔ کیوں بھابھی، تم بھی تو نہیں مانتے؟ بس اب تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہی یہ اہم فریضہ ادا کیا جائے گا۔ طاہرہ نے دیور کو دھمکی دی۔ تو کیا ان لوگوں کو معذور داماد پسند آ جائے گا؟ فکر مندی سے دیکھا۔ معذور خدا نہ کرے، جو اول فول منہ میں آئے گا بکے جائے گا۔ والدہ نے سرزنش کے انداز میں دیکھا۔ ظاہر ہے دینگا مچھلی میں میری بڑی پسلی تو ٹوٹ ہی جائے گی، اب میں ایسے ہی تو ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ ماں کو شرارت سے دیکھتے ہوئے بھابھیوں کو آنکھ ماری۔ ہم تمہیں سوتے میں باندھ دیں گے۔ کیوں نتاشا؟ طاہرہ نے دیورانی کو دیکھا اور وہ بھابھیوں کی حاضر دماغی پر مسکرا کر رہ گیا۔ اب اسے بھی احساس ہونے لگا تھا کب تک وہ ماں کو ٹال سکتا تھا۔ میں تو کہتا ہوں دل کو کسی اور جانب راغب کر لے، ان تلوں میں تیل نہیں۔ آنٹی کی بات مان لے، سر جھکا کر پڑھوا لے نکاح۔ وہاں جس کا دوست جگر ہم خیال ساتھی آج اسے مشورہ دے رہا تھا۔ عبیر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ قطعی نہیں، سر گھما لیا۔ بس وہی میری ہمسفر بنے گی۔ دنیا بڑی وسیع ہے مگر گول ہے، مجھے یقین ہے وہ مجھے ایک نہ ایک دن ضرور ملے گی۔ لہجے میں یقین تھا۔ ہاں، اس کے لیے تجھے صدیوں کے انتظار کی ضرورت ہے، اور پھر بھی نہ ملی تو صدیوں کے بیٹے کو کوئی رشتہ نہیں دے گا۔ صدیوں کا بیٹا؟ اس اصطلاح پر وہ بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ تو کیوں نہیں کر رہا شادی؟ میں، اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ قسمت کا چکر ہے، کبھی لڑکی پسند نہیں آتی، کبھی میں کسی کو نہیں باتا، تو پھر آنکھ بند کر کے کنویں میں کود جا۔ عبیر نے نیک مشورہ دیا۔ ابھی میں اتنا بھی بد نصیب نہیں ہوا، وہاج نے اسے گھورا۔ وہاج کے جلنے پر عبیر ہنس دیا۔ اگر وہ ماوش تیری قسمت میں ہوتی تو تجھے ضرور مل جاتی، 2 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، اب تو اسے بھول جا، آنٹی بہت پریشان ہیں اب، وہاج نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ عبیر مونچھوں کو بل دیتا کچھ سوچنے لگا۔ امی کی ہی پریشانی ہے، انہیں تو سوائے اس موضوع کے اور کوئی موضوع ملتا ہی نہیں بات کرنے کے لیے۔ وہ اگر بھول جائیں گی تو بھابھیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ مصروف ہوں گی تو کوئی اور چٹکلا چھوڑ دے گا۔ گھر نہیں، شادی گھر لگنے لگا ہے۔ میری شادی سے بڑھ کر اور کوئی اہم موضوع ہی نہیں ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اب فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے، آنٹی نے اپنی مصروفیات بڑھا لی ہیں۔ وہ پھر سے مونچھوں کو بل دیتا ہوا کچھ سوچ رہا تھا۔ بس اب کچھ دن بعد رمضان شروع ہونے والے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اس بار وہ مجھے ضرور ملے گی، اور میں خدا سے دعا مانگوں گا، دیکھنا مجھے ضرور کامیابی ہوگی۔ عبیر کے لہجے میں یقین تھا۔ وہاں جس کی شکل دیکھتا رہ گیا، شراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا، عجیب پاگل شخص تھا مگر اس کا دوست و رفیق تھا، کیا کہتا، ساتھ دے رہا تھا۔ چل آئس کریم کھاتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا۔ عبیر پینٹ جھاڑتا اس کے ہمراہ ہو لیا۔
رمضان شریف شروع ہو گئے تھے۔ روزے تو وہ ہمیشہ سے پورے ہی رکھتا آ رہا تھا، گھر کے تمام افراد پابندی سے رکھتے تھے۔ اس بار وہ عبادت بھی سنجیدگی اور صدق دل سے کر رہا تھا کہ اس کے دل کی کلی کھل جائے، اگر قسمت میں نہیں ہے تو بھول جائے، صبر آ جائے اور کسی دوسری منزل کا مسافر بن جائے، بے چین دل کو قرار مل جائے۔ وہ صدق دل سے دعا مانگتا تھا اور روز بازار کا چکر لگاتا تھا۔ عید کی شاپنگ کے سلسلے میں وہ ضرور آئے گی، مگر کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ اس روز بڑے تایا ابو کے گھر افطار پارٹی تھی، خاندان کے تقریباً تمام لوگ جمع تھے۔ نگہت، چھوٹی بہو کب لا رہی ہو؟ تائی امی نے ہنستے ہوئے دیورانی سے پوچھا۔ انشاءاللہ عید کے بعد۔ لڑکی تو دیکھ لی ہے، رمضان کی وجہ سے معاملہ ذرا روک دیا ہے، بس 2-4 ماہ میں لے آؤں گی۔ چچی جان، کیا ابیر راضی ہو گیا ہے؟ دل آرا نے حیرت سے پوچھا۔ اس سے پوچھتا کون ہے، وہ تو اس نے مجھے جھنڈی دکھا دی، اب تو منمانی کروں گی۔ ابیر کے کان کھڑے ہو گئے۔ ابیر بھائی، کیوں چچی کو پریشان کر رکھا ہے؟ جلدی سے ہاں کر دے تاکہ ہلا گلا شروع ہو۔ اس سے کئی سال چھوٹی تایا کی بیٹی ندا نے چائے دیتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو، ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ آفاق اس کے قریب آ بیٹھا۔ میرے خیال میں ابیر بھائی کا گوہر نایاب ہے، اس لیے ملنا مشکل ہے۔ تبسم نے بھی رائے دی۔ کیوں نہ کنویں میں بانس ڈلوائے جائیں؟ آفاق ہنسا۔ ابیر خاموشی سے مسکراتے ہوئے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میری مان تو یار، بھول جا اسے، وہ نہیں تو اور صحیح۔ اس کے ہم عصر عاصم نے شانے پر ہاتھ مارا۔ ابیر تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے ہو سکتا ہے اس کی شادی ہو گئی ہو، تردید کی، یا پھر ہو سکتا ہے اسے کوئی اور پسند ہو۔ عاصم بھی ہمنوا ہوا۔ اور کیا ابیر بھائی، اب تو آپ کی کلمے بھی سفید ہونے کو ہیں۔ یا اللہ! ابیر نے کپ ٹیبل پر رکھ کر سر تھام لیا۔ بخش دو مجھے، جب ہونی ہوگی ہو جائے گی شادی، گھر میں گھر والے، یہاں تم لوگ محاذ بنا لیا ہے۔ میری شادی سے بڑھ کر اور بھی مسئلے مسائل ہیں اس دنیا میں۔ مثلاً؟ آفاق نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ اس پر ہی غور کر لو۔ ہاں، ایک مسئلہ ہے جو سب سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ عاصم نے شرارت سے سب کو آنکھ ماری۔ وہ کیا؟ سب کے ساتھ ابیر بھی اسے دیکھنے لگا۔ اپنے کزن ابیر کی شادی کا۔ ویسے یار، شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ میں چلا۔ ابیر کھڑا ہو گیا۔ ارے رے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ آفاق نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ وعدہ شادی کی بات نہیں ہوگی، چلو میرج بیورو کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ عاصم باز نہیں آیا۔ ابیر جانتا تھا ان لوگوں سے بچنا مشکل ہے، شرارتیوں کا ٹولہ تھا، مگر یہ ایسا موضوع تھا جو تکلیف دہ بھی تھا اور خواب آگیں بھی۔ اگر خوابوں کا حصول ممکن ہو جائے تو؟ اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں نے سوچ کیا رکھا ہے؟ نہ کو چنے چبا دیے ہیں، تم حامی بھرتے ہو اور نہ تمہارا دوست۔ ارے ساری عمر کیا کنوارے رہنے کا ارادہ ہے؟ ابھی تو زندگی یاری دوستی سیر سپاٹے میں گزر جائے گی۔ ارے ساتھی کی ضرورت تو آخری عمر میں ہوتی ہے، جب سب یار دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں کی تو کیا کی، نہ مزاج ملے نہ عادتیں، دو کونے الگ الگ آباد ہو گئے۔ شامت کا مارا وہاج آج ابیر سے ملنے کے لیے آ نکلا۔ والدہ محترمہ لان میں پوتے پوتیوں کے ہمراہ بیٹھی تھیں۔ والدہ محترمہ نگہت آرا نے اسے نہ صرف اندر بلا لیا بلکہ اچھی خاصی گوشمالی بھی کر ڈالی۔ وہاج نے مسکراتے ہوئے کان کھجایا۔ تم نہیں کرتے تو اسے تو کرنے دو، اچھی طرح سے تم لوگ دوستی نبھا رہے ہو۔ آنٹی میں نے کب منع کیا ہے؟ میں تو اسے مجبور تو کر سکتے ہو کہ اب گھر بسا لو۔ بڑھاپے میں کیا بچے کھلاؤ گے؟ ارے جوانی میں ہی ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے بچے فخر و غرور بن جاتے ہیں، مت اپنی عمریں ضائع کرو۔ جی آنٹی، میں اسے سمجھاؤں گا۔ اب میں جاؤں؟ ابیر کب آئے گا؟ تمہیں معلوم ہوگا اس کے جھمیلوں کا، نہ آنے کی خبر نہ جانے کا پتہ، انتہا کے غیر ذمہ دار ہیں، برخوردار۔ وہاج کھڑا ہو گیا۔ کہاں چلے؟ چائے تو پیتے جاؤ۔ نہیں آنٹی، پھر کبھی سہی، دراصل میں جلدی میں ہوں، خدا حافظ۔ وہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا اور لان کی سیڑھیوں پر کھڑی نتاشا اور جمیلہ اس کی بدحواسی پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ امی نے تو آج اچھی خاصی جھاڑ پلا دی، اب تو ضرور دونوں کی شادی ہوگی، انشاءاللہ، دونوں نے صدق دل سے کہا اور لان کی جانب بڑھ گئی۔ روزے تیزی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت بھی دونوں مارکیٹ میں شلوار سوٹ کی شاپنگ کے لیے آئے تھے۔ ابیر کو کچھ نہ بھی خریدنا ہوتا تو وہ پہلے روزے سے پابندی سے آ رہا تھا۔ شاید وہ منظور نگاہ گوہر نایاب نظر آ جائے۔ وہاج اپنا سوٹ پسند کر رہا تھا۔ ابیر حسب معمول ادھر ادھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ ابیر، یہ دیکھ کیسا؟ وہاج نے اسے ہلایا۔ اس کی نگاہیں ایک جانب مرتکز تھیں۔ خدا کے واسطے میری تو شاپنگ کروا دے۔ مگر اس کے انداز میں فرق نہ آیا۔ بفرض محال اگر وہ نظر بھی آ جاتی تو کس طرح سے اسے پہچانے گا؟ دل کی آنکھ سے۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ وہاج نے اس کی نگاہ کے تعاقب میں دیکھا مگر کچھ معلوم نہ ہوا۔ مڑ کر ابیر کو دیکھا اور چونک گیا۔ ابیر غائب تھا۔ ابیر چار جانب دیکھا مگر صاحب ندارت تھے۔ اس نے بھی شاپ سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ مس پلیز، تقریباً بھاگتے ہوئے اس وائٹ اسکارف اور اسکائی بلو دوپٹے والی لڑکی کو پیچھے سے پکارا۔ بیگ کو شانے پر اٹھائے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ابیر کا سانس مزید رکنے لگا۔ دل یکدم سے سکڑا اور پھیلتا چلا گیا۔ جو چیز جہاں گم ہو وہاں ہی ملتی ہے۔
گزشتہ لمحہ آن موجود تھا اسی مارکیٹ میں۔ جی، اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ فرمائیے۔ آنکھوں کی جوت مانند تھی، وہ بے ساختگی اور چمک ندارت تھی۔ ایک عجیب سی خزاں رسیدگی، سنجیدگی اور خاموشی تھی۔ شاپنگ بیگ کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا، عبیر کا تیزی سے دھڑکتا ہوا دل احساس کی لو کو بڑھا رہا تھا۔ بارش برسی نہیں تھی مگر محبت کم نہیں ہوئی تھی، بلکہ تشنگی اور تشنہ لبی بڑھ گئی تھی۔ جی فرمائیے، آپ نے مجھے پکارا۔ متانت سے سنجیدہ نگاہ کیے اس شخص کو دیکھا۔ مجھے عبیر یزدانی کہتے ہیں۔ وہ مشکل حواسوں کو سمیٹا، دل بلیوں اچھلنے لگا۔ جی، استجاب سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے تعارف چاہتا ہوں۔ بے ربط سا سوال تھا، ہر حال میں آج اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا رات چلتوں سے تعارف حاصل کرنا ہی آپ کا کام ہے؟ جان نہ پہچان۔ علینا خالہ، کیا ہوا؟ ایک نوعمر بچے نے آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ نہیں۔ ایک عجیب سی نگاہ سر سے لے کر پاؤں تک اس پر ڈالی اور بچے کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گئی۔ وہ بے چینی اور بے تابی سے ان کے تعاقب میں بائک تک پہنچا۔ دونوں رکشہ روک رہے تھے۔ عبیر نے بائک سٹارٹ کر لی۔ اب وہ ٹینکی فل رکھتا تھا، پہلے والی غلطی کو دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ نہ جانے کب کہاں لمحہ حاصل آ جائے، اور وہ گمشدہ لمحہ لوٹ آیا تھا۔ رکشہ آگے بڑھا اور اس کی بائک نے بھی منزل کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کیا؟ وحاج تو اس کی بات سن کر ہی ششدر رہ گیا۔ ہاں، 100% سچ۔ عبیر نے بمشکل خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ خوشی کا احساس ہی بے قرار تھا۔ اندرونی خوشی کی الغار کا عکس چہرے کو تابناکی بخش رہا تھا۔ ناممکن، بچہ بغل میں اور ڈنڈورا شہر میں، وحاج نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں، یہ سچ ہے وحاج۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں رگڑتے ہوئے غیر مرئی سے نقطے پر نگاہ مرتکز کی۔ وہ کل مجھے مل گئی ہے اور میں نے اسے ڈھونڈ لیا ہے، اس کا گھر دیکھ لیا ہے، اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر گیا تھا، اور وہ تیرے گھر کے پیچھے تیسرے گھر میں رہتی ہے۔ اچھا، ایسی کون سی لڑکی ہے جسے میں نہیں جانتا؟ وحاج کے رخ روشن پر شرارت رقصہ تھی۔ عبیر نے تیکھی نگاہ اس پر ڈالی۔ شکر ہے تیری نگاہ سے بچ گئی، پہلی نظر میں جو اس پر ڈال چکا تھا۔ ہاں، 2 سال پرانی نظر، وحاج نے چھیڑا۔ 2 سال پرانی یا 200 سال پرانی، ہے تو میری منظور نظر۔ عبیر کے لہجے میں چاہ تھی۔ وہ تو وہ ہے جس سے ہو جائے گی الفت تم کو۔ ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ واہ واہ، وحاج نے دل کھول کر داد دی۔ وحاج، کچھ دیر بعد عبیر نے پکارا۔ بول۔ وحاج اس کی خوشی میں خوش تھا۔ اس کے بارے میں معلومات تو کراؤ۔ اینی کو اس کے گھر بھیجنا، اس کے گھر میں انار کا درخت ہے، اور آج کل انار پر ننھے ننھے شگوفے لگے ہیں، بس وہ پھول لینے بھیجنا۔ وحاج نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا بہانہ تھا، اور اینی سے کہنا کہ اسے دوستی کر لے، منہ مانگا انعام ملے گا۔ اگر اس کے بھائی کا یہ کام کر دیا تو فکر ہی نہ کر، چل بس گھر دکھا دے۔ وحاج نے اس کا ساتھ دیا۔ چل اٹھ۔ ابھی؟ پھر کب؟ ابھی آتے ہوئے بھی میں اس کے گھر کے سامنے سے ہو کر آیا اور گیا ہوں۔ عثمان احمد فاروقی، 54A۔ اف میرے خدا، وحاج نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اتنی جنوں خیزی! ہاں، اس کے لہجے میں بیگے موسم کی چنکار تھی۔ بس اب اس عشق کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، گویا آنٹی جان کے سارے فتوے درست ثابت ہوں گے۔ ہاں، عبیر دھیرے سے مسکرا دیا۔ آخر ان کا برخوردار 33-34 سال کا ہو گیا ہے۔ وحاج نے تھوک نکلا۔ عبیر کے چہرے پر بہت خوبصورت ہنسی تھی۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ آجا، اور وحاج اس کے سنگ بائک کی جانب بڑھ گیا۔ بائک پچھلی گلی کی جانب بڑھاتے ہوئے عبیر گنگنا رہا تھا۔ سن، کہیں تیری لیلا سرپرست تو نہیں؟ اب کسی چیز کی پرواہ نہیں میری جان۔ عبیر کا یہ انداز وحاج کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ کھل کر اپنے جذبوں کا اظہار کر رہا تھا۔ وحاج نے دل ہی دل میں اس کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگ ڈالیں۔ یہ والا گیٹ۔ عبیر نے بلیک گیٹ کے آگے بائک آہستہ کی۔ اس کی دیواریں کاسنی اور گلابی پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ارے، یہ تو ایڈوکیٹ عثمانی صاحب کا گھر ہے۔ ابو کی ان سے دعا سلام ہے، مگر ان کی تو تینوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے۔ کیا؟ بائک ڈگمگائی۔ اور کیا، چھوٹی بیٹی کی شادی میں تو ابو امی بھی گئے تھے۔ دانش سے بھی میری دعا سلام ہے، عثمانی صاحب کا چھوٹا بیٹا ہے۔ عبیر کا دل ڈوبنے لگا۔ ہو سکتا ہے تیرا وہم ہو، تو پتہ تو کر۔ دل میں آس کی کونپل نے سر اٹھایا۔ ہو سکتا ہے تیرا وہم ہو، یہ گھر نہ ہو۔ وحاج نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کچھ دور جا کر بائک روک لی۔ نہیں، میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ بہت دیر تک میں ادھر ہی کھڑا رہا تھا، شاید وہ نکل کر کہیں اور جائے۔ میری آنکھوں نے خود اس کو بچے کے ساتھ اندر جاتے دیکھا تھا۔ آئی سی۔ وحاج نے کچھ دیر سوچا۔ میں اینی سے بات کرتا ہوں۔ عبیر نے بائک آگے بڑھا لی۔ فکر نہ کر، اگر وہ تیرا نصیب ہے تو تجھے مل جائے گی، مگر قبل از وقت کچھ کہنا فضول ہے۔ وحاج نے عبیر کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ لب بھینجے ہوئے عبیر کچھ خاموش سا ہو گیا۔ وہ سنجیدگی سے گھر میں داخل ہوا۔ بائک بھی ذرا فاصلے پر ہی بند کر لی تھی۔ اس کا ارادہ خاموشی سے جا کر اپنے کمرے میں بند ہونے کا تھا۔ اس کی زندگی کی ناؤ کشمکش کے درمیان تھی اور وہ اس کے متعلق سوچنا چاہتا تھا۔ امی،
ابیر آ گیا ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے نتاشا بھابھی کی آواز سنی۔ بلاؤ اسے، امی کے لہجے میں حکم تھا۔ ابھی بھی وہ بچ کر جانا چاہتا تھا مگر نتاشا بھابھی کو بہت جلدی تھی۔ ابیر، امی بلا رہی ہیں۔ پلیز بھابھی، میں بہت تھکا ہوا ہوں، 2 منٹ بس بات سن لو۔ کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ایسا کون سا خاص کام ہے جو اتنی ایمرجنسی ہے؟ چونکہ حکم والدہ صاحبہ کا تھا سو پلٹ کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ یہ تو تمہیں ان کے روبرو جا کر ہی معلوم ہوگا۔ نتاشا بھابھی کا انداز خاصا زمینی تھا۔ شانے اچکاتا ہوا وہ ان کے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ جی امی۔ ابیر ان کے روبرو جا بیٹھا۔ یہ تمہارا وقت ہے آنے کا؟ آج سارا دن کہاں رہے؟ کھانا کھا لیا کیا؟ انہوں نے ایک ساتھ کئی سوال پوچھ لیے۔ بس آفس کی مصروفیت رہی، کچھ کلائنٹ آئے ہوئے تھے، پھر وہ حج کی جانب چلا گیا۔ کھانا؟ ساتھ ہی اسے پیٹ کے خالی پن کا احساس ہوا۔ اس نے کھانا تو کھایا ہی نہیں ہے، بلکہ مارے خوشی کے دوپہر کو بھی ذرا سا لنچ لیا تھا۔ اسی لیے کہتی ہوں شادی کر لو، انسان تھوڑا سا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ صاحبزادے انسان کا دھیان خیال رکھنے والا کوئی ہو تو خود بخود ہی روٹین بن جاتی ہے۔ انہوں نے پیار سے سمجھایا۔ شودر بے مہار جیسی زندگی انسان کو کچھ نہیں دیتی، خواری ہی خواری۔ میری باتیں تمہیں چند سالوں بعد سمجھ میں آئیں گی، جب پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ ساتھی، ہمنوا، دکھ سکھ بانٹنے والا رفیق زندگی کتنا ضروری ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ تمہید بے مقصد نہیں تھی۔ جی امی، میں ابھی اسی نیچ پر سوچ رہا ہوں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اب میں آپ کو مزید تنگ نہیں کروں گا۔ وہی کہانی کے سہارے نیم دراز سا ہو گیا۔ شاباش میرا بیٹا، بہت اچھا ہے۔ پیار سے چمکارا اور سائڈ ٹیبل کی دراز سے سفید لفافہ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ اس میں چند تصویریں ہیں، میں نے اور تمہاری بھابھیوں نے مل کر دیکھی اور منتخب کی ہیں۔ ماشاءاللہ سب بہت اچھی، سمجھدار، پیاری، با اخلاق اور خاندانی ہیں۔ تم جس پر ہاتھ رکھو گے وہ اس گھر کی بہو بن جائے گی۔ میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کروں گی۔ لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما کر خاصی تفصیل بتائی، اور ابیر گم و گو کی سی کشمکش میں تھا۔ لو شاباش۔ اس نے لفافہ تھام لیا۔ اپنے کمرے میں جا کر تسلی سے دیکھنا اور مجھے کل پرسوں تک اپنا جواب بتا دینا۔ ابیر نے نگاہ اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بیٹے کا گھر بسانے کی مخصوص چمک تھی۔ اس کی زندگی میں اگر وہ خواب جیسی لڑکی نہ آئی ہوتی تو ماں کو سچی خوشی سے ہمکنار کر دیتا۔ ٹھیک ہے امی۔ وہ لفافہ لے کر کھڑا ہوا اور انہیں شب بخیر کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ مگر یہ دل کے معاملے بہت عجیب سے ہوتے ہیں۔ دل اگر گدی پر آ جائے تو پری کیا چیز ہوتی ہے، مگر اس کی منظور نگاہ تو خوابناک پریوں ایسی تھی جس کے چہرے پر دھنک رنگ تھے۔ کیسے وہ دل کی نگاہ سے نظر کترا کر گزر جاتا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر گہرا سانس لیا اور لفافہ بیڈ گراؤنڈ کے پاس رکھ کر دریچے کی جانب بڑھ گیا۔ دھیرے سے سارے پردے کھینچ دیے۔ باہر آخری راتوں کا چاند اپنے آخری سفر پر جا چکا تھا۔ ہر سو گمبھیر سا اندھیرا تھا۔ آم اور آلوچے کے درخت سر جھکائے کھڑے تھے۔ گیٹ کے پاس لگی موتیا اور چنبیلی کی باڑوں سے خوشبو اس تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے گھوم کر کیسٹ پلیئر آن کیا اور دھیرے سے اپنی مخصوص راکنگ چیئر پر جا بیٹھا۔ وحاج سے باتیں کرتے ہوئے کتنا خوش تھا۔ اب منزل مقصود سامنے تھی، مگر آخر میں وحاج کی باتوں نے آس و نراس میں مبتلا کر دیا۔ کیا ہوگا اگر وہ شادی شدہ ہوئی تو پھر لوٹ کے بدھو گھر کو آئے؟ وحاج کی ہنسی گونجی۔ کیا اسی لیے کئی سالوں اس کا انتظار کیا تھا؟ دھیرے سے آنکھیں موند کر چیئر کو بے چینی سے ہلانے لگا۔ وہ گھر نہ ہو سکا امجد تو میرا کیا ہوگا؟ ابھی ابھی میرے دل میں خیال آیا ہے۔ دل و روح میں یکدم ہی بے چینی اور سیمابی کی گھنگرو بجنے لگے۔ اس کی پسندیدہ غزل کے سر کمرے کی تنہائی اور خاموشی کو شیئر کرنے لگے۔ پوری کیسٹ میں ایک ہی غزل تھی۔ اندھیری رات ہے، سایہ تو ہے ہم سب کا، یہ کون ہے، یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے؟ ترک تعلق کو ایک لمحہ چاہیے، لیکن تمام عمر مجھے سوچنا پڑا۔ اب کے سال پونم میں جب تو آئے گی ملنے، ہم نے سوچ رکھا ہے کہ تجھ کو یوں پکاریں گے، دھڑکنیں بچھا دیں گے شوق تیرے قدموں میں، ہم نگاہ سے تیری آرتی اتاریں گے۔ اب کے سال پونم میں زندگی ادھر آجا، ہم تجھے سنواریں گے، پست حوصلے والے تیرا ساتھ کیا دیں گے؟ ہم تو وقت ہیں، پل ہیں، تیز گام گھڑیاں ہیں، بے قرار لمحے ہیں، بے تکان صدیاں ہیں، کوئی ساتھ میں اپنے آئے یا نہیں آئے، جو ملے گا رستے میں ہم اسے پکاریں گے۔ اب کے سال پونم میں جب تو آئے گی ملنے، اب کے سال پونم، اب کے سال۔ آج کی رات اس پر بے حد بھاری رہی۔ سونے اور جاگنے کے درمیان رہا بے چینی کے بھنور اس کے وجود سے لپٹے رہے۔ بے قراری کے گھنگروں سے آنکھ کھلتی رہی۔ صبح آنکھیں رت جگے کی غماز تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب نے اسے دیکھا۔ خیریت بھائی، کیا ساری رات تصویریں دیکھتے رہے؟ انوشا بھابھی نے پہلے چھیڑا۔ آخر انتخاب کا مرحلہ تھا اور زندگی بھر کا معاملہ یوں تو طے نہیں ہو سکتا۔ نتاشا بھابھی نے بھی شوخی سے دیور کو دیکھا۔ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ چیئر پر بیٹھ گیا۔ ویسے آپس کی بات ہے، چائے دیتی انوشا بھابھی اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ کیا؟ سر گھما کر انہیں دیکھنے لگا۔ کوئی دل چل کا معاملہ ہے، کوئی منظور نظر ہے تو بتاؤ۔
میں راہ میں روشنی کروں گی۔ پھیکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ عبیر، تم نے سرسری سی تو تصویریں دیکھی ہوں گی، کون سی اچھی لگی؟ پانی کا گلاس دیتے ہوئے نتاشا بھابی نے اس سے پوچھا۔ لگتا ہے آپ لوگوں کو سوائے اس ایک کام کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ وہ ناشتہ کرنے لگا۔ تم یہ بات جانتے ہو پھر بھی شرمندہ ہوتے ہو؟ انوشا بھابی نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ بتا دوں گا، جلدی کیا ہے؟ جلدی تم پورے، بس خدا کے واسطے میری عمر کا تجزیہ مت کریں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ امی سے کہیے گا میں جلدی جواب دے دوں گا، پلیز بار بار پوچھیے گا مت، یہ تم خود ہی کہہ دینا۔ انہوں نے بھی ناراضگی سے ہری جھنڈی دکھا دی۔ عبیر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ 2 دن بعد اس نے وحاج کو فون کیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ان 2 دنوں میں معلومات کروا چکا ہوگا۔ کچھ خبر ملی؟ دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ہاں، اس روز ہی پتہ کروا لیا تھا۔ پھر مجھے فون نہیں کر سکتا تھا، خود نہیں آ سکتا تھا؟ تو جانتا ہے کہ میں… عبیر کو غصہ آنے لگا۔ تو بھی آ سکتا تھا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کیوں، تیرے پیروں میں مہندی لگی ہے کیا؟ عبیر جل گیا۔ اچھا، آ رہا ہوں۔ فون بند ہو گیا اور عبیر جل بھن گیا۔ جو بات تھی فون پر نہیں بتا سکتا تھا، اب تو یہ 1 گھنٹے انتظار کروائے گا۔ وہ 1 کے بجائے 2 گھنٹے بعد آیا۔ اب بول، بتا۔ اسے دیکھا؟ اس کے سامنے چیئر پر بیٹھ گیا۔ بول بھی، کیا خبر ہے؟ عبیر، میری بات ٹھنڈے دل سے سننا، دھیرے سے کہا۔ عبیر کا سارا وجود سماعت بن گیا۔ وہ واقعی ایڈوکیٹ عثمان احمد فاروقی صاحب کا گھر ہے اور ان کی 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہیں۔ 2 بیٹیوں اور تینوں بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ کیا؟ وہ سمندر کے جاگ کی مانند بیٹھتا چلا گیا۔ اور تو نے جس لڑکی کو بچے کے ساتھ دیکھا تھا وہ علینا ہے، فاروقی صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ بھتیجے کی سالگرہ کا گفٹ لینے بازار گئی تھی۔ پھر جب وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس اطلاع کا فائدہ؟ اس کا وجود دھواں دھواں ہونے لگا۔ عبیر نے سر ہاتھوں پر تھام لیا۔ وحاج نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ علینا اینی کی بہت اچھی دوست ہے اور علینا کا کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ عبیر نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وحاج نے نگاہ چرا لی۔ طلاق کا کیس؟ وہ 1 دن کی بیاہی اگلے دن گھر آ گئی۔ اس کی جس شخص سے شادی ہوئی تھی وہ اس قابل نہیں تھا کہ شادی کر سکتا۔ علینا دوبارہ سسرال گئی، نہ اس کے والدین نے بھیجا۔ 1.5 سال سے مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے اور وہ طلاق نہیں دیتا۔ اب فاروقی صاحب خلا لے رہے ہیں، یہ ان کا جائز حق ہے۔ عبیر سختی کی سی کیفیت میں سن رہا تھا اور وحاج خاموش ہو چکا تھا۔ معصوم فرشتہ صرف لوگوں کے ساتھ ایسا فراڈ، ایسا دھوکہ لوگ سوچتے کیوں نہیں؟ اب کیا ارادہ ہے؟ کافی گمبھیر خاموشی کے بعد پوچھا۔ خلا کا فیصلہ کب تک ہو جائے گا؟ تو اب بھی ارادہ رکھتا ہے؟ وحاج، وہ گنہگار ہے نہ اس نے گناہ کیا ہے پھر؟ اور آنٹی؟ تو سب مجھ پر چھوڑ دے۔ آنٹی میرے سر کے بال نہیں چھوڑیں گی۔ وحاج نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ گنجا تو خود ہو رہا ہے اور میری امی کو الزام دے رہا ہے۔ عبیر اندر تک کھل اٹھا تھا۔ اس کا انتظار لاحصل نہیں تھا۔ پھر بھی عبیر، اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ ایک کے بعد دوسری بدنصیبی کی سیاہی اس کے وجود پر مل دی جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ میرے دل کی طلب ہے اور دل کی طلب کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ بہرحال اس فساد میں میرا نام آیا تو جو چور کی سزا وہ تیری سزا۔ عبیر نے بے ساختہ کہا۔ کیا میرا کیا قصور ہے؟ وہ عبیر کی والدہ کے غصے سے ڈرتا تھا۔ اور کیا تو نے یہ ساری اطلاعات بہم پہنچائی ہے اور میں بیچارہ؟ عبیر نے کمال معصومیت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور وحاج بے بسی سے مکہ تان کر رہ گیا۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ اس نے سانس لیا۔ عبیر کے چہرے پر پھول تو کھلے، بہت عرصے سے سرگرداں اور پریشان پھر رہا تھا۔ اچھا، چائے پلواؤں؟ عبیر کی دوستی اسے بہت عزیز بھی تھی، اس کی خاطر ہر دکھ اٹھا لے گا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہا ہے؟ تعجب سے دیکھا۔ کیونکہ تیرے چہرے پر لکھا ہے۔ کیا؟ بے ساختہ چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ دیکھیے اور مسکرائیے۔ وحاج ہنسا۔ عبیر مکہ تان کر اس کی جانب بڑھا۔ وحاج، بچاؤ بچاؤ کرتا لان میں بھاگ رہا تھا۔ وحاج پیچھے پیچھے تھا۔ معلوم نہیں کب تک یہ بچپنا رہے گا۔ نگہ تارا نے زور و شور سے ان کی چیخیں سن کر ہنکارا بھرا۔ 2 بوڑھے ہوتے ہوئے کنوارے۔ جانے آج کل کی نسل وقت پر شادی کیوں نہیں کرتی، ہوائی قلعے بناتی رہتی ہے۔ جانے کب تک وہ بڑبڑاتی رہیں۔ عبیر، کوئی تصویر اچھی لگی ہو تو بتاؤ جلدی سے، اماں پوچھ رہی ہیں۔ نتاشا بھابی اس کے سر پر کھڑی تھی۔ ایک تو معلوم نہیں آپ لوگوں کو جلدی کیا ہے، بتا دیں، امی کہہ رہی تھی۔ 2 بوڑھے ہوتے ہوئے کنوارے۔ وہ لب دبا کر ہنسی۔ ہیں؟ چونک کر سر اٹھایا۔ 2 کون سے؟ ایک وحاج، دوسرے تم۔ اب وحاج کی خیر نہیں ہے۔ امی جان یہ بھی کہہ رہی تھی کہ دونوں کی ملی بھگت ہے، دونوں ہی نہیں چاہتے کہ… بس، عبیر نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ تو مجھے بخش دیں، لاکھ چھپو کہیں نہ کہیں سے برآمد کر ہی لیتی ہیں۔ کہہ دیں والدہ محترمہ سے 1 ہفتے بعد تصویریں واپس کر دوں گا۔ دوبارہ کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا۔ ویسے عبیر بھائی، آپس کی بات ہے، تم اتنے کمزور تو نہیں ہو قوت فیصلہ کے معاملے میں؟ کی بورڈ پر چلتے اس کے ہاتھ تھم گئے۔ ہاں، وہ واقعی قوت فیصلہ کے معاملے میں کمزور نہیں ہے، مگر جب فیصلہ دل کا ہو تو یوں ہی… پلٹ کر انہیں دیکھا۔ زمینی مسکراہٹ لیے وہ ہنوز کھڑی تھی۔ ایک لمحے کو خواہش ابھری کہ انہیں اپنا رازداں بنا لے۔ نہیں، دماغ نے انکار کر دیا۔ اڑا لیں مذاق آپ بھی۔ مذاق کیسا؟ تم حد کر رہے ہو۔ وہ سنجیدہ ہوئی۔ کہا نا بس چند دن اور، اس کے بعد
اور اگر چند دن بعد تم منظور نگاہ کو مرکز میں نہ لائے تو ابیر ان کی شکل دیکھنے لگا۔ ویسے وہ ہوگی کیسی جس کے لیے تم نے اتنا انتظار کیا اور کروایا؟ بھابھی پلیز۔ وہ دوبارہ کمپیوٹر کی جانب متوجہ ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ایسی بات نہ ہوتی تو تم اتنا طویل بن پاس نہیں لیتے۔ برخوردار، آخر ہم بھی تجربہ رکھتے ہیں، اتنے سال شادی کا، یہ اداس اداس پھرنا، چاند کو تکتے رہنا، یہ خواب خیال کے آگے ہی یہ چونک کر اماں کی شکل دیکھے جانا اور ابیر پلٹ کر ان کی شکل دیکھنے لگا۔ ان کو ہم خیال بنا کر دل کی بات کہہ دے، آخر کوئی تو رازداں چاہیے۔ انہوں نے درست گوشمالی کی تھی۔ نہیں نہیں۔ کیوں؟ اس کی خاموشی کو نوٹ کیا۔ نہیں، جب ضرورت پڑی تو ضرور مدد لوں گا، فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اوکے، تمہاری مرضی۔ وہ جانے کے لیے پلٹ گئیں۔ ہاں، جاتے جاتے رکیں، پھر بولیں، اگلے ہفتے ضرور تصویریں واپس کر دینا، لڑکی والوں کو بھی آس ہوتی ہے۔ جی۔ وہ دوبارہ کی بورڈ کی جانب متوجہ ہو گیا، مگر اب توجہ ہٹ چکی تھی۔ اس نے کمپیوٹر آف کیا اور دروازہ کھول کر لفافہ نکال لیا۔ ان تصویروں کو تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ لفافہ کھول کر تصویریں دیکھنے لگا۔ ہر تصویر اچھی، خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی کی تھی۔ اگر اس کے خیالوں پر کسی اور کا قبضہ نہیں ہوتا تو ضرور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیتا۔ کاش اس نے تصویریں دوبارہ لفافے میں ڈال دیں، ان میں اس کی تصویر بھی ہوتی تو مسئلہ کتنا آسان ہو جاتا۔ یکدم ہی چونک گیا۔ اگر وہ اس لفافے میں علینا کی تصویر رکھ دے تو کام کتنا آسان ہو جائے گا۔ ہاں، وہ رکھ تو دے گا، مگر تصویر کہاں سے آئے گی؟ وہاج، وہاج زندہ باد۔ ہوا میں مکہ لہرایا۔ ہیں، کیا تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ وہاج کو اس کی دماغی حالت پر شک گزرا۔ ابیر نے سر جھکا لیا۔ تو میرا مسئلہ بھی تو سمجھ، میری گرفتاری ہونے والی ہے اور میں کیا کروں؟ اس نے بے چارگی سے کہا۔ اس کا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے، تجھے تصویر چاہیے اماں جان کو دکھانے کے لیے، میں تصویر کیسے حاصل کروں گا؟ ابھی تو مقدمے کا فیصلہ ہوگا، پھر عدت ہوگی، اس کے بعد اس کے والدین فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک لمبی مدت، وہاج نے تفصیل سے بتایا۔ ہاں، مجھے بھی ایک لمبی مدت چاہیے گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ کیسی ہوگی؟ میں انہیں تصویر تو دکھا دوں، باقی کام ہوتے رہیں گے۔ کہ وہ بھی ٹھیک رہا تھا۔ وہاج نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ پلیز وہاج، کوشش کر۔ اگر حقیقت کھلنے پر آنٹی نے مجھے ڈانٹا تو؟ نہیں، تیرا نام نہیں آئے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاج نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ تو کوئی کام سر انجام دے اور اس میں وہاج علی کا نام نہیں آئے، ناممکن۔ ابیر ہنس دیا۔ بس ایک بار، ملتجی سا انداز تھا۔ وہاج کو ترس آ گیا۔ اچھا، کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہوئی نا اچھے دوستوں والی بات۔ ابیر خوش ہو گیا اور پھر عینی کو رازداں بنا کر وہاج نے تصویر حاصل کر لی۔ امی، یہ لے، رات کے وقت وہ ان کے پاس بیٹھا تھا۔ پسند آئی کوئی؟ انہوں نے بے تابی سے لفافہ تھام لیا۔ جی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی، نظر جھکا کر کہا۔ بس اب میرے بچے نے ہاں کی ہے، اب تو میں جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ کروں گی۔ ان کی خوشی دیدنی تھی۔ مجھے یقین ہے امی جی کہ آپ میری پسند کو اپنائیں گی، ابیر نے دھیرے سے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ نگہت آرا کو غیر معمولی سا احساس ہوا۔ وہ ایک نگاہ ان پر ڈال کر نکل گیا۔ وہ انہیں جاتا دیکھتی رہیں، پھر گہرا سانس لے کر لفافہ کھول لیا۔ تمام تصویروں کے درمیان ایک تصویر کا اضافہ تھا۔ سمندر کے کنارے ایک اداس سی لڑکی کھڑی تھی۔ خد و خال نمایاں حد تک نازک اور پیارے تھے۔ ایک ہاتھ سے لہراتا ہوا آنچل تھام رہی تھی۔ انہوں نے دھیرے سے تصویر پلٹ دی۔ علینا عثمان فاروقی، گریجویٹ، عمر 22 سال، سید، والد ایڈوکیٹ۔ وہ تصویر کو دوبارہ دیکھنے لگی۔ اچھی چارمنگ لڑکی تھی، ان کے دل نے قبول کر لیا۔ پھر ابیر نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ عشاء کی نماز کے بعد وہ ابیر کے کمرے میں تھی۔ بہت پیاری لڑکی ہے، کل ہی اس کے گھر چلیں گے۔ تم نے ایڈریس تو بتایا نہیں؟ امی، سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ میں آپ کو رازداں بنا رہا ہوں، مجھے امید ہے ماں سے بڑھ کر رازداں کوئی نہیں ہوتا۔ نگہت آرا اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ابیر لمحے بھر کو تذبذب کا شکار ہوا، مگر آج یہ کل بتانا تو تھا ہی، چنانچہ دھیرے سے سر جھکا کر کہتا چلا گیا۔ خلا؟ نگہت آرا اس کی شکل دیکھنے لگی۔ تمہیں پورے شہر میں کوئی اور لڑکی نظر نہیں آئی تھی؟ کبھی ہمارے خاندان میں طلاق شدہ لڑکی آئی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ضرور وہاج کی پسند کردہ ہوگی، اس کے دل میں رحمدلی کا بھوت اترتا ہے، خود کیوں نہیں کر لیتا؟ امی پلیز، میں نے آپ سے رازداری کا وعدہ لیا ہے، اور وہاج کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ میری پسند ہے۔ نہیں ابیر، یہ بہت مشکل ہے، قطعی لہجے میں کہا۔ امی پلیز، کچھ مشکل نہیں ہے، زندگی میں حادثات ہوتے رہتے ہیں جنہیں ہمیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی حادثہ ہوا ہے، اس میں اس کا کیا دوش؟ وہ بے گناہ ہے۔ میرے کنوارے بیٹے کے لیے وہی رہ گئی ہے کیا؟ امی، وہ بھی فرشتہ، صرف لڑکی ہے، وہ شخص تو اس کے قابل ہی نہیں تھا، اور ایسی باتیں پہلے کب معلوم ہوتی ہیں؟ وہ اول روز کے بعد سے دوبارہ وہاں گئی ہی نہیں۔ نہیں ابیر، یہ بالکل ہی ناممکن ہے، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ابیر ثانیے بھر کو خاموش ہوا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے امی،
فیصلہ ہو گیا آپ کو میری پسند پر اعتراض ہے تو بس آپ کی خوشی میری خوشی، مجھے آئندہ شادی کے لیے مجبور مت کیجیے گا۔ وہ جانے کے لیے پلٹا اور پھر ایک دم ہی چلتے چلتے ٹھہر گیا۔ امی، یہ آپ کے اور میرے درمیان بات تھی، مجھے یقین ہے کہ آپ گھر میں کسی اور سے اس کا تذکرہ نہیں کریں گی۔ ایک لا یعنی بات کو موضوع گفتگو بنانا مجھے پسند نہیں ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور نگاہ طارہ اس کی پشت دیکھتی رہ گئیں۔ اس کا سنجیدہ لہجہ، انوکھا انداز، مگر وہ کیسے اقرار کر لیتی ان کا تو یکدم ہی وہ سوچوں میں گرنے لگی۔ کس سے بات کریں، کس سے مشورہ کریں، مکمل رازداری کا وعدہ لے کر گیا تھا۔ انہوں نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا بنا؟ کچھ دن بعد وہاج بڑے اشتیاق سے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر جھکائے، پتھروں کو ٹھوکر مارتا وہ سنجیدگی سے چل رہا تھا۔ وہاج کو غیر معمولی بات کا احساس ہوا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہوا؟ وہاج کھڑا ہو گیا۔ کس بارے میں؟ اس کا چہرہ استہزائیہ تھا۔ عبیر، دماغی حالت پر شک گزرا۔ بول کیا ہوا؟ اس کے شانے پر مکہ مار دیا۔ کچھ نہیں، خواری ہی خواری ہے۔ امی کو تصویر پسند آ گئی تھی، جب اس کے بارے میں بتایا تو انکار کر دیا۔ اوہ، تعصب سے اسے دیکھا۔ عبیر سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ پھر اب کیا؟ میں امی کو تو ناراض نہیں کر سکتا نا؟ تو وہاج نے تحیر سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں نے کہہ دیا مجھے شادی نہیں کرنی، اور وہ مان گئیں۔ میں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ وہاج سر گھما کر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا، پھر سر گھما کر اسے دیکھا۔ عثمان انکل نے کوٹ سے کھلا لے لی ہے۔ عبیر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کتنی آسو امید سے اس لمحے کا منتظر تھا، اور یہ لمحہ اس نے رخ پھیر لیا۔ بعض چیزیں ہماری دسترس سے باہر ہوتی ہیں، مگر دل ان کی جانب ہی کیوں ہمکتا ہے؟ میں آنٹی سے بات کروں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہاج سر جھکا کر اس مسئلے کا حل سوچنے لگا۔ نگاہ طارہ عبیر کے معاملات کو نوٹ کر رہی تھی۔ خاموش خاموش رہنا، صبح جلدی جانا، رات گئے آنا، کسی چیز میں دلچسپی نہیں، سنجیدگی کی دبیز تہ اس کا احاطہ کیے رہتی تھی۔ گویا یوں الگ تھلگ رہ کر وہ اپنی بات منوا لینا چاہتا ہے۔ کسی سے بات نہ کرنے کا عہد وہ لے چکا تھا۔ وہ ایک منجدار میں تھی، اس کی بات کس طرح سے مان لیتی؟ کیا ایک طلاق شدہ لڑکی ان کے لائق فائق بیٹے کی قسمت تھی؟ قسمت یکدم ہی اپنے خیال پر چونک گئی۔ اللہ نہ کرے کہ اس کی قسمت۔ انہوں نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اور اگر وہ اس کا نصیب بن گئی تو؟ کسی نے اندر سے ڈرایا۔ لا حول ولا قوت۔ انہوں نے سر جھٹکا اور لان کا رخ کیا۔ تو تم اپنی ضد نہیں چھوڑو گے؟ رات کو عبیر کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ امی، ضد کیسی؟ وہ حیران ہوا۔ میں تو مکمل ہی دستبردار ہو چکا ہوں۔ ہم پر احسان مت کرو، مجھے تمہاری شادی کرنا ہے۔ شادی کے لیے بس ایک لڑکی ہے امی جان، جس کا انتخاب میں کر چکا ہوں۔ نہ میں کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہوں اور نہ زیادتی۔ ضد تو تمہاری ہوئی نا؟ وہ ان پر نگاہ ڈال کر رہ گیا۔ اب ماں کو کن لفظوں میں سمجھاتا؟ امی، بہت سارے لوگوں کی شادی نہیں بھی ہوتی ہے نا؟ تم نے طے کر رکھا ہے کہ ماں کو پریشان کرو گے؟ نہیں امی۔ وہ ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ قطعی نہیں۔ اگر میں آپ کو پریشان کرنا چاہتا تو کورٹ میرج کر لیتا۔ جب آپ کی مرضی اور رضا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تم اپنی مرضی مجھ پر مسلط کرنا چاہتے ہو۔ اب کس نے سر جھکا لیا۔ امی، آپ ایک بار اس سے مل تو لیں۔ ملے بغیر کوئی فیصلہ کرنا ناممکن ہے، جس چیز کو دل ہی نہیں مانتا تو۔ امی پلیز، بس ایک نگاہ، آپ کو میری سچائی کا یقین آ جائے گا۔ حادثات تو زندگی کے ساتھ ہیں، وہ ایک اچھا چلو میں مان لیتی ہوں، مگر شادی کا مت سوچنا۔ امی، آپ اس سے ایک دکھی اور پریشان لڑکی سمجھ کر ملیے گا۔ اس کے والدین نے کورٹ سے کھلا لے لی ہے، اور اب عبیر، انہوں نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، میں نے بہت محنت سے تم لوگوں کو پالا ہے، ہر بری گھڑی سے بچایا ہے۔ میں تمہیں چتنار چھاؤں میں رکھنا چاہتی ہوں۔ خدا تم لوگوں کو بدنظری سے بچائے۔ مگر ایک ماں کی پریشانی کا اندازہ تم لوگ جب تک نہیں کر سکتے جب تک خود اس مرحلے سے نہ گزرو۔ امی پلیز۔ عبیر نے دھیرے سے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ میں آپ کی خاطر ہی تو پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ یہ کیا کہ پیچھے بھی ہٹ رہے ہو اور میری بات بھی نہیں مان رہے؟ آپ کی بات بھی مان جاؤں گا امی، مگر کچھ عرصے بعد یا پھر چند سالوں بعد۔ اس کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ یہاں لمحوں کی خبر نہیں تو پھر چند سالوں کا کیا اعتبار؟ خدا نہ کرے امی، آپ کو ہماری بھی عمر لگے۔ عبیر کا لہجہ بے ساختہ تھا۔ اس محبت پر وہ بے اختیار اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گئی۔ یکدم ہی دل میں احساس پیدا ہوا، انہیں عبیر کی بات مان لینی چاہیے۔ وہ ان کی خاطر قربانی دے رہا ہے تو کیا وہ نہیں دے سکتی؟ زندگی تو بہرحال اسے ہی گزارنی ہے۔ اچھا برا وہ خود ہی سوچ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی منتخب کردہ لڑکی ہی اس کے لیے بہتر جیون ساتھی ثابت ہو، اور ان کا انتخاب۔ یک بہ یک ہی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کی سوچ کا انداز بدل گیا۔ عبیر ان کا ہاتھ تھامے آنکھیں موندے نیم دراز سا تھا۔ اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی۔ انہوں نے دھیرے سے اس کی پیشانی چوم لی۔ عبیر نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، مسکرایا اور پھر آنکھیں موند لی۔ نگاہ طارہ کو اس پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ بخدا آنٹی بالکل بھی نہیں۔ وہاج کان پکڑے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ سارا معاملہ خود عبیر کا ہے۔ میں تو بس، ہاں میں جانتی ہوں تمہیں، بچی نہیں ہوں میں، میرا قصور معاف۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ ابھی کہاں تمہارا قصور معاف؟ مجھے اس لڑکی کے گھر لے کر چلو۔ جی؟ وہ حیران ہوا۔ اور اس کے بعد اپنے گھر؟ تمہاری اور عبیر کی شادی ایک ساتھ ہوگی؟
جی، حیرانی سی حیرانی، بہت آزاد پھر لیے، مگر کیسے؟ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، چلو جلدی۔ اور وہ حاج ان کے ساتھ چلتا ہوا خوشگوار حیرت میں ہچکولے لیتا رہا۔ اداس، مزمحل، پریشان سا عبیر جب یہ خبر سنے گا تو؟ اور سنو، ابھی تم اسے سب کچھ بتانے نہ بیٹھ جانا، مکمل رازداری ہے۔ جی؟ اس نے سر جھکا لیا۔ نگہت آرا نے اسے مسکرا کر دیکھا اور منہ پھیر لیا، اور پھر علینا عثمان احمد کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئیں۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری، نازک نازک، سوبر سی۔ علینا کی والدہ جان دیدہ خاتون تھی، وہ حاج کے ساتھ آئی ہوئی خاتون کی آمد کو بے وجہ نہیں سمجھتی تھی، اس لیے انہوں نے علینا کی خلا کو چھپانا مناسب نہیں سمجھا، اور جو کچھ عبیر نے انہیں بتایا تھا جوں کا توں انہیں دوبارہ سننا پڑا۔ نگہت آرا نے دھیرے سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ماں ہوں اور بیٹیوں کے نصیب سے واقف ہوں، ہم تقدیر کا لکھا ٹال نہیں سکتے، جو ہوا وہ آپ کی بیٹی کی تقدیر تھی، میں آپ کی بیٹی کے لیے سوال کرتی ہوں۔ اور پھر وہ دھیرے دھیرے عبیر احمد کے متعلق بتاتی چلی گئیں، اور رفعت بیگم انگشتِ بدناں سنتی رہ گئیں۔ وہ میرا نصیب تھی، کسی اور کے دیس کیسے جا سکتی تھی؟ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے محبت سے انہیں دیکھا۔ علینا کو دیکھ کر ہی احساس ہو گیا تھا کہ یہ ان کے گھر کا ہی مقدر تھی۔ عبیر کا انکار اور اجتناب بیجا نہ تھا۔ یہ تو جی آپ کی محبت اور آپ کی شائستگی ہے، ورنہ تو… بیٹی کے دکھ پر ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس وقت انہیں شدت سے احساس ہوا کہ بیٹیوں کے معاملے تو تقدیر پر چلتے ہیں، ان کے نصیب کھلنے کے لیے کبھی جلدی نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ ٹشو سے آنکھیں صاف کیں اور دھیرے سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا؟ عبیر تو سنتے ہی سکتے میں آ گیا۔ کیا باقاعدہ رشتہ طے ہو گیا؟ آنٹی نے نہیں بتایا؟ اور وحاج فون پر مکمل داستان سنا رہا تھا۔ او امی دی گریٹ! عبیر کو بے ساختہ ان پر پیار آ گیا، فون رکھ کر ان کے کمرے میں بھاگا۔ تھینک یو امی، دھیرے سے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ ملول اور اداس عبیر کی آنکھوں سے لوہی سی چمک امڑ رہی تھی۔ نگہت آرا کا ڈھیروں خون بڑھ گیا، بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی۔ بے شک وہ گوہر نایاب ہے، معصوم سی بھی مجھے پسند نہیں آتی تو کبھی بھی ہاں نہیں کرتی۔ عبیر نے شرما کر سر جھکا لیا۔ وہ تو اسی گھر کا نصیب تھی، میں نے اس کے متعلق گھر میں کسی سے بات ہی نہیں کی، ورنہ تو میں بہوؤں کے مشورے کے بغیر چلتی نہیں ہوں، مگر اس کا بھرم شاید اسی طرح رکھنا تھا۔ ابھی ذکر کیا ہے نتاشا اور طاہرہ سے، وہ دونوں چھپے رستم کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوں گی۔ نگہت آرا نے محبت سے عبیر کے بال سنوارے۔ زندگی تمہیں گزارنی ہے، فیصلہ تمہارا ہے، کبھی شرمندہ مت ہونا اور نہ اسے کرنا۔ وہ اس گھر میں ایک نئی زندگی گزارے گی، تم اس کا دھیان رکھنا، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے۔ عبیر نے ان کے گھٹنوں پر سر جھکا کر مسکراہٹ چھپا لی۔ نگہت آرا نے بے ساختہ اسے پیار کر لیا۔ چھپے رستم دروازہ دھاڑ سے کھول کر تینوں بھابیاں اندر داخل ہو گئیں۔ اب تم اتنے چھوٹے نہیں رہے کہ امی تمہیں اپنے آنچل میں چھپا لیں، نتاشا بھابی نے کان سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ اب بولو، چوری اور پھر سینہ زوری؟ بخدا شرمیلی سی مسکراہٹ سے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ آپ کے بغیر کچھ نہیں، ہر سزا منظور ہے۔ سرما لگائی فی بھابی 10,000، فرمائش ہوئی آخر دیور کی شادی تھی نا؟ نہیں 5,000۔ کان چھڑانا چاہا۔ کیوں؟ تیکھے ابرو سے بیک وقت سوال اٹھے۔ ہنی مون کے لیے کچھ نہیں رکھنا کیا؟ شرارت سے ہنسا۔ کیا؟ تینوں نے بال ہاتھ کان پکڑ لیے۔ ابھی سے، اور وہ دہائی دینے لگا، والدہ محترمہ بچائیے۔ اور نگہت آرا محبت سے خوشیوں کی اس پھوار کو دیکھ رہی تھی۔ بروقت فیصلے نے کیسے گل گلزار بنا دیے تھے۔ فی بھابی 5,000۔ معاملہ ترس کھا کر طے ہو گیا، اور پھر ہر معاملہ ہر کام ہوتا چلا گیا۔ اس نے دھیرے سے اپنے بیڈ روم میں داخل ہو کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ اس کی من پسند خوشبو میں بسا، گلابوں میں نہایا ہوا اس کا کمرہ، من پسند ساتھی سے لے کر ہر چیز اس کی پسند کے مطابق تھی۔ من پسند میرون اور گولڈن امتزاج کے عروسی جوڑے میں ملبوس اس کی اولین پسند علینا۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ دھیمی دھیمی سی موسیقی۔ اب کے سال پھر تم جب تو آئے ملنے، ہم نے سوچ رکھا ہے تجھ کو یوں پکاریں گے، دھڑکنیں بچھا دیں گے شوق تیرے قدموں میں، ہم نگاہ سے تیری آرتی اتاریں گے۔ اب کے سال پھر تم، زندگی ادھر آجا ہم تجھے سنواریں گے۔ دھیمے سے میوزک کے ساتھ پوری کیسٹ میں چند ہی مصرعے گنگنا رہے تھے۔ علینا نے بہت حیرت سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، جو گھونگھٹ اٹھانے کے بعد ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ انوکھی سی جوت، انکہے جذبوں کی لپک، بے قرار لمحوں کی خاموش داستان محبت، گہری محبت آنکھوں میں رقم تھی۔ سنو، اس کے ہاتھوں میں سرخ مخملی بکس پکڑا کر اس کے گرد حصار کھینچ دیا۔ آج کی رات میں صرف تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، اور صبح۔ علینا حیرت اور خوشی کے بے کران احساس سے لبریز خوابیدہ سی عبیر کو ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی، جو سالوں سے اس کے عشق میں گرفتار تھا۔ وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی تھی؟ دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنا یقین اسے تھما دیا۔ ایک نیا دن تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ دونوں کی زندگی میں آ گیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔